السلام علیکم۔ پاکستان جغرافی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بٹگرام۔ بٹگرام ایک ضلع ہے جو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں واقع ہے۔ اس کا ضلعی صدر مقام بھی بٹگرام شہر ہے۔ اگر جغرافیائی محل و وقوع اور قدرتی خصوصیات کی بات کی جائے تو تقریباً اس کا عرض البلد 34.41 شمال اور طول البلد 73.1 مشرق ہے۔ اس کی حدود اس کے شمال میں ضلع کوہستان، مشرق میں مانسہرہ، جنوب میں ٹورغر، علاقہ مغرب میں شانگلہ ضلع سے ملتی ہے۔ اس کا رقبہ مجموعی رقبہ تقریباً 1301 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر بٹگرام شہر کے ارتفاع کی بات کی جائے تو اس کی بلندی تقریباً 1038 میٹر ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں بٹگرام کے موسم کی، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر جانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کا موسم معتدل سردی اور گرمیاں ہوتی ہیں۔ موسم عام طور پر گرم ہوتا ہے، مگر گرمی کی شدت اتنی نہیں کہ ناقابل برداشت ہو۔ بارشیں مناسب ہوتی ہیں، خصوصاً مونسون کے موسم میں۔ اگر بٹگرام کے انتظامی ڈھانچے کی بات کی جائے تو بٹگرام کو ضلع کا درجہ جولائی 1993 میں ملا۔ یہ پہلے تحصیل تھا اور مانسہرہ ضلع سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اس کے ضلع میں 2 تحصیلیں ہیں، ایک بٹگرام تحصیل اور دوسری الائی تحصیل۔ یونین کونسلز کی تعداد کل تقریباً 90 ہے، یعنی بٹگرام اور الائی تحصیل کو ملا کر۔ یہاں کی آبادی اور زبانوں کی بات کی جائے تو بٹگرام ضلع کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 4,76,612 ہے۔ یہاں کا لسانی تنوع تقریباً 80% آبادی پشتو بولتی ہے۔ تقریباً 18% لوگ گجری زبان بولتے ہیں۔ چھوٹے حصے میں ہندکو اور کوہستانی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اردو بھی قومی زبان ہونے کی وجہ سے سمجھنے اور بولنے والوں کی تعداد قابل ذکر ہے، مگر روزمرہ گفتگو کا غالب ذریعہ نہیں ہے۔ اگر بٹگرام کی تاریخ اور ثقافتی پس منظر کی بات کی جائے تو بٹگرام کا علاقہ تاریخی لحاظ سے اہم رہا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ چند ہندو برادریوں کا مسکن رہا، جس کی جھلک ناموں میں ملتی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے نے ضلع بٹگرام کو بھی شدید متاثر کیا۔ اس زلزلے نے بنیادی ڈھانچے، مکانات اور رہائشی علاقوں کو نقصان پہنچایا۔ یہاں کی معیشت کی بات کی جائے تو زرعی سرگرمیاں معیشت کا بنیادی حصہ ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد زراعت، باغبانی اور چھوٹے پیمانے پر کاشتکاری کرتی ہے۔ جنگلات اور ندی نالے قدرتی وسائل فراہم کرتے ہیں اور مچھلیوں کا شکار بھی کچھ علاقوں میں عام ہے۔ علاقے کی قدامت اور دور دراز مقامات ہونے کی وجہ سے انفراسٹرکچر کی ترقی میں تاخیر رہی ہے، جس نے معیشت کی ترقی کو محدود کیا ہے۔ تعمیر و ترقیاتی کام بعد از زلزلہ اور حکومت NGOs کی کوششوں کے ذریعے جاری ہے۔ اگر بٹگرام کے سماجی و ثقافتی پہلو کی بات کی جائے تو قبائلی اور روایتی طرز زندگی اجاگر ہے۔ ضلعی اور دیہی علاقوں میں رسم و رواج کی پاسداری زیادہ ہوتی ہے۔ قبائل جیسے سواتی، گاجر، خنخول، مزاخیل اور سید یہاں کے اہم قبائلی گروہ ہیں۔ میلوں، تہواروں، شادی بیاہ اور مقامی موسیقی و مزاحیہ لوک کہانیوں کا عام رواج ہے۔ یہاں روشن روایات، انسانی میل جول اور آئلی روابط بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تعلیم و جنسی تقسیم کی بات کی جائے تو دیہی علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے مواقع ابھی مکمل طور پر عام نہیں ہوئے۔ بعض علاقوں میں اسکولوں تک پہنچنے کا فاصلہ اور سہولیات کی کمی مسائل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بٹگرام کے اہم مسائل کے بارے میں۔ یہاں پر انفراسٹرکچر کا فقدان ہے۔ سڑکیں، پل، مواصلات کی سہولیات بعض دیہی علاقوں تک مکمل طور پر نہیں پہنچی۔ تعلیم و صحت کی سہولیات کا کم ہونا
بعض علاقوں میں بنیادی صحت مراکز یا ہسپتال دور ہیں اور تعلیم کے لیے مناسب اسکول کم ہیں۔ ماحولیاتی چیلنجز، جلوس، ندی نالوں کی سیلابی کیفیت، زلزلے اور پہاڑی علاقوں میں برف باری اور زمین سرکنے کی صورتحال موجود ہے۔ یہاں پر غربت اور روزگار کا مسئلہ بھی ہے۔ معیشت زیادہ تر زرعی اور موسمی ہے، صنعتی مواقع کم ہیں اور نوجوانوں کے لیے ملازمتیں محدود ہیں۔ اگر ترقیاتی کوششوں کی بات کی جائے تو حکومت خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت نے خصوصی ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ بنیادی سہولیات پہنچائی جائیں۔ اسکولوں، سڑکوں، برقی اور آبی پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ زلزلہ زدگان کی بحالی اور تعمیر نو کے کام بعد 2005 کے زلزلے میں اہم رہے۔ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نمائندہ ارکان علاقائی ترقی اور فنڈز کے حصول میں سرگرم ہیں۔ ضلع بٹگرام کے نمائندے ترقیاتی پیکجز کے لیے کوشاں ہیں۔ جدید معلومات اور آئندہ امکانات کی بات کی جائے تو سی پیک اور کارن خاری راستے بٹگرام کا علاقہ شاہراہ کراکرم کے قریب ہے جو سی پیک کی اہم راہداری کا حصہ ہے۔ اس علاقے میں مواصلاتی اور تجارتی روابط بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر ادارتی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو اعلیٰ تحصیل کو کچھ رپورٹس میں مزید انتظامی حیثیت دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سیاحتی امکانات کی بات کی جائے تو پہاڑی مناظر، گراں قیمت جنگلات، قدرتی ندی نالے اور میدان سرسبز یہاں کے قدرتی حسن کو بڑھاتے ہیں۔ ٹریکنگ، ماہی گیری اور گنڈاک وادی جیسی وادیاں سیاحوں کو متوجہ کر سکتی ہیں۔ بٹگرام ایک ایسا ضلع ہے جو قدرتی حسن، پہاڑی مناظر اور روایتی ثقافت کا حامل ہے، مگر ترقیاتی امکانات کے باوجود اسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بنیادی سہولیات کی کمی، انفراسٹرکچر کا کمزور ہونا، غربت اور تعلیمی اور طبی سہولیات کا عدم توازن۔ مناسب منصوبہ بندی، حکومتی اور غیر حکومتی تعاون اور عوامی شراکت کے ذریعے بٹگرام کی ترقی ممکن ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کی تعلیم، صحت، سڑکوں اور مواصلاتی نیٹ ورکس کی بہتری اس کا محور ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی بٹگرام کے بارے میں مکمل معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ تمام معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔